اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ کذبوا انہوں نے جٹلایا بما اس کو لم نہ یحیطو وہ احاطہ کر سکیں بعلمہ ساتھ علم کے ہی اس کے بل کذبوا بلکہ انہوں نے جٹلایا بما لم یحیطو بعلمہ وہ جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے ولما اور نہ یأتی آئی ہم ان کے پاس تأویلہ اس کی حقیقت ولما یأتیہم تأویلہ اور ابھی اس کی حقیقت بھی ان کے سامنے کھل کر نہ آئی تھی کذالک اسی طرح کذب جٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم من سے قبلی پہلے ہم ان کے کذالک کذب الذین من قبلہم اسی طرح ان لوگوں نے جٹلایا جو ان سے پہلے تھے فانظر تو آپ دیکھیں کیفا کیسے کانا ہوا عاقبت انجام الظالمین ظالموں کا فانظر کیف کان عاقبت الظالمین سو آپ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو آشکار کیا ہے کہ یہ جو کفار ہیں منکرین ہیں انہوں نے کس بیس پر قرآن کو جھٹلایا ہے، اس کے پیچھے کون سی بنیادی چیز ہے اور کون سی وجہ ہے، اور پھر آگے ان جھٹلانے والوں کا انجام بھی اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلایا، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اس قرآن کو اپنے پاس سے گھر لیا ہے، تو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے کا الزام لگایا وہ جھوٹا تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں، صرف انہوں نے یہ الزام اس لیے لگایا کہ وہ قرآن کی تکذیب کرنا چاہتے تھے، قرآن کو جھٹلانا چاہتے تھے اور اپنے اسی کفریہ راستے پر چلنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا۔ آگے فرمایا بما لم یحیطوا بعلمہ اس کلام کو جھٹلا دیا جس کے علم کا وہ احاطہ بھی نہیں کر سکے تھے، یعنی وہ اس قرآن کو گہرائی سے انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا عقائد، کیا نظریات، کیا احکام، انسانیت کے لیے کیا فوائد اور ثمرات رکھے ہیں، انہوں نے اس کو باریک بینی سے اور فہم و ادراک سے جاننے کی کوشش نہیں کی، اسی کو انہوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی اور قرآن کی حقانیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آگے فرمایا وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ اور ابھی تک ان کے سامنے اس کی حقیقت بھی نہ آئی تھی۔ اس کا ایک مطلب مفسرین نے بیان کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی تکذیب کا نتیجہ ابھی تک ان کے سامنے نہیں آیا، مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ان کی تکذیب پر جو وعید سنائی گئی ہے ابھی تک اس کا مصداق ان کے پاس نہیں پہنچا، وہ جو پچھلی قوموں کا انجام ہوا تو اس کا سامنا ابھی تک انہیں نہیں ہوا۔
اس لیے یہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کے پاس اس کلام میں الہی کی جو تصدیق کی، جو اس کی تصدیق کرنی تھی، وہ انہوں نے تکذیب کر دی، لہذا اس کا نتیجہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے، ابھی تک نہیں انہوں نے دیکھا، اس لیے وہ اپنی تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں، اس جھٹلانے پر اڑے ہوئے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ جب اللہ کی طرف سے آسمانی کتابیں، آسمانی صحائف اترے، اللہ کی طرف سے وحی آئی، تو فرمایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، سو آپ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ جتنے بھی پہلے لوگ گزرے ظالم ہوئے، وہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ کسی کو معاذ اللہ زلزلے سے تباہ و برباد کر دیا گیا، کسی کو سخت ہوا، آندھی، طوفان، باد و برا، اس سے تباہ و برباد کر دیا گیا، کسی کو غرق کر دیا گیا، کسی کو زمین میں دنسا دیا گیا۔ اور میں آپ دیکھیں کہ کیسا انجام ہوا ہے ظالموں کا۔ تو کیا یہ مکذبین جو جھٹلانے والے ہیں، کیا انہیں ان اپنے سے پہلے لوگوں کے واقعات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ یا اب بھی کلام میں الہی کو جھٹلا رہے ہیں، اور اسی طرح کا عذاب دیکھیں گے تب ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے اور تب انہیں سمجھ آئے گی۔ پھر آگے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 40 میں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، میں کوئی، یؤمن ایمان لائے گا بھی اس پر، وَمِنْهُمْ مَن یؤمن بھی، اور ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لائے گا، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من کوئی، لا نہیں، یؤمن ایمان لائے گا بھی اس پر، وَمِنْهُمْ مَن لا یؤمن بھی، اور انہی میں سے کوئی اس پر ایمان نہیں لائے گا۔ وَرَبُّکَ، اور آپ کا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بالمفسدین، فساد انگیزی کرنے والوں کو۔ وَرَبُّکَ اعلم بالمفسدین، اور آپ کا رب فساد انگیزی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان کے اندر بھی دو طبقوں کا ذکر کر دیا۔ فرمایا یہ جتنے بھی اللہ کے کلام جھٹلا رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے اندر دو طبقے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا یہ جو نور ہے، کلام الہی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، یہ عقل سلیم رکھنے والے ہر انسان کو اپنی طرح مائل کرتا ہے، کھینچتا ہے، اور ہر انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمِنْهُمْ مَن یُؤْمِنُ بِی، ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اس پر ایمان لے آئے گا، یعنی یہ سارے مکذبین نہیں رہیں گے، کسی نہ کسی کے اندر نور ایمان کی شمع روشن ہوگی، ایمان کی شمع روشن ہوگی، نور ایمان پیدا ہوگا۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ فرمائی تو مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئے صحابہ کرام، ہجرت مدینہ تک کئی سو افراد مسلمان ہو گئے، تو فرمایا ان میں سے کوئی مسلمان بھی ہوگا، مومن بھی ہوگا، وَمِنْهُمْ مَن لَا یُؤْمِنُ بِی، اور انہیں میں سے کوئی اس پر ایمان نہیں لائے گا۔ جو مکذبین ہیں، متعصب ہیں، عناد رکھنے والے ہیں، وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہیں گے اور ان کے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے فرمایا ان میں سے کوئی ایسے بدقسمت بھی ہوں گے جو ایمان سے محروم رہیں گے۔ وَرَبُّکَ اعلم بالمفسدین، اور آپ کا رب فساد انگیزی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔
فساد انگیزی کرنے والے سے مراد جو زمین میں لوگوں کو ایمان کی طرف جانے سے روک رہے ہیں، ایمان کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے ہدایت پانا مشکل بنا رہے ہیں، فرمایا یہ زمین میں فسادی ہیں۔ تو ایسے فسادیوں کو آپ کا رب خوب جانتا ہے، اور وہ عن قریب اپنے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 41، اس میں ارشاد فرمایا وَإِنْ اور اگر کذبوا کا کذبوا انہوں نے جھٹلایا کا آپ کو، کذبوا یہ فعل ماضی کا صیغہ جمع کا، اور کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے آپ، کذبوا کا کذبوا انہوں نے جھٹلایا کا آپ کو، وَإِنْ کذبوا کا اور اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، فقل تو آپ فرما دیں لی میرے لیے عملی عمل ہے میرا، لی عملی میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَلَكُمْ اور لیے تمہارے، عملکم عمل ہے تمہارا، عمل کے ساتھ کم تمہارا، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، انتم تم بریئون بریء ذمہ ہو، مما اس سے اعملو جو میں کرتا ہوں، انتم بریئون مما اعملو تم اس عمل سے بریء ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں، وَأَنَا اور میں بریء ذمہ ہوں، مما اس سے تعملون جو تم کرتے ہو، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ اور میں اس سے بریء ذمہ ہوں جو تم کرتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایمان اور کفر کو، مومن اور کافر کو، مسلمان اور منافق کو جدا جدا کر دیا ہے، ان دونوں کا جدا، ان کا عمل بھی جدا، ان دونوں کو جدا جدا کر دیا ہے، کیونکہ مکذبین کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، کلام الہی کے ساتھ نہیں چل سکتے، لہٰذا ان کا راستہ جدا، ان کا انجام جدا، اور جو مصدقین تصدیق کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، ان کا راستہ جدا، اس لیے اس آیت میں دونوں کا جدا کر دیا۔ فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، اے حبیب اگر یہ اپنی اسی روش پر قائم رہے، اسی تکذیب رسالت پر، تکذیب قرآن پر، تکذیب خدا پر، یہی روش پر برقرار رہے، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ تو آپ فرما دیں میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ اب میرے لیے جو کچھ میں کر رہا ہوں میں اس کا جواب دے ہوں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تم اس کا جواب دو، نہ مجھ سے تمہارے عمل کی پوچھ گچھ ہوگی، نہ تم سے میرے عمل کی پوچھ گچھ ہوگی، دونوں کے راستے جدا جدا ہوگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اطاعت گزار علیحدہ، اور آپ کو جھٹلانے والے، طاغوت کی راہ پر چلنے والے، وہ راستے جدا۔ قرآن میں اللہ تعالی نے اور مقامات پر بھی اس کو ذکر کیا ہے، سورہ سبا آیت نمبر 25، اس میں فرمایا قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا اے حبیب آپ فرما دیں لا تسألون عما اجرمنا اگر بالفرض ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو تم سے اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، ولا نسأل عما تعملون اور تمہارے کاموں کے متعلق ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، سورہ سبا آیت نمبر 25 میں۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 164 اس میں فرمایا ولا تکسب کل نفس الا علیہا اور ہر شخص جو برائی کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری
اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 164 میں۔ تو یہاں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو فرما دیا کہ آپ انہیں واضح کہہ دیں کہ میرا جو عمل ہے اللہ کی عبادت گزاری، اس کی بندگی، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، احکام کو پہنچانا، یہ عمل جدا ہے، اور تمہارا عمل نافرمانی کا وہ جدا ہے۔ آگے فرمایا، مزید اسی کی وضاحت کر دی، انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، جو کچھ میں کر رہا ہوں تم اس سے بری و ذمہ ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں بری و ذمہ ہوں۔ یعنی جو میں نے 2 آیتیں بھی مزید آپ کے سامنے گوش گزار کر دی، سورۃ الانعام اور سورۃ السبا کی، کہ تم اپنے اعمال کے پوچھ گچھ تم سے ہوگی، تمہارے اعمال کی، تم اپنے اعمال کے مسئول ہو اور میں اپنے اعمال کا مسئول ہوں۔ اس میں دراصل اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو تسلی بھی دے دی ہے کہ آپ جو تبلیغ رسالت کر رہے ہیں، ان کے تانے، ان کی سختیاں، ان کے مظالم برداشت کر رہے ہیں، اور پھر بھی آپ ان کی ہدایت کے طلبگار ہیں اور حریص ہیں، تو فرمایا اے حبیب آپ فکر نہ کریں، غم نہ کریں، آپ کو آپ کی تبلیغ پر پورا پورا اجر ملے گا، اور جو ان میں سے اسلام قبول نہیں کرے گا، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا، تو وہ پوری پوری سزا کا مستحق ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کے ماننے والوں کو تسلی بھی دے دی، اور ان کا وبال بھی ظاہر کر دیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے اعمال کی سزا بھگتیں گے، اور آپ جو کچھ تبلیغ رسالت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، آپ کے متبعین اس پر عمل پیرے ہیں، تو ضرور اللہ کی بارگاہ سے اجر پائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دونوں طبقوں کو جدا جدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کا اور اپنے کلام پاک کا کامل متبع بنائے، کامل اطاعت گزار بنائے۔ ہمیں جو منکرین ہیں، مشرکین ہیں، ان کے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔